अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम को मेरी जानिब से खानकाह साबरिया क़ुद्दूसिया की जानिब से, यहाँ के तमाम साबरी ग़ुलामों की जानिब से, खा वो किसी भी सरज़मीन पे रहने वाले हो, तमाम साबरियों की जानिब से आप तमाम हज़रात को उर्से ख्वाजा ख्वाजगा फ़क़्र हिंदुस्तां हुज़ूर सय्यदिना व मुर्शिदिना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्तियल अजमेरी सुम्मा संजरी अताए रसूल गरीब नवाज़ सुल्तानुल हिंद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बहुत बहुत मुबारक हो। इस उर्स शरीफ के 811वें मौके पे मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम तमाम को तमाम ख्वाजगान चिश्त का फैज़ अता फरमा। परवरदिगार आलम ख्वाजा ख्वाजगां के सदक़े में हम तमाम के बेड़े को पार फरमा। सरकार गरीब नवाज़ आपकी नज़र करम के हम मोहताज है, आपके हाथ में हम फ़कीरों की लाज है। मेरे ख्वाजा सरकार मोइनुद्दीन अजमेरी आपसे नज़र करम की एक बार है, हो जाए मेरे ख्वाजा आपका करम तो सारे ग़ुलामों का बेड़ा पार है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये बहुत बड़ी घड़ी अल्लाह ताला ने हमें इनायत फरमाई है। सरकार ख्वाजा ख्वाजगां का उर्स आज कौन आएंगे अजमेर में? आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, आज अहले बैत रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, आज सहाबा की झुरमुट में आमिना के लाल तशरीफ़ लाएंगे, सेरा पकड़े हुए मौलाए कायनात होंगे। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन झंडा उठाए हुए होंगे, गौसे आज़म के बाग के फूल होंगे, बाबा फरीद वजद में होंगे, निज़ामुद्दीन और साबिर और खुसरो साथ होंगे। ये इतनी मुबारक घड़ी अल्लाह ताला ने हमें इनायत फरमाई है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ख्वाजा ख्वाजगां कौन है? आप जानते हैं, ये वो अजीम हस्ती है, ये वो ज़ाते बाबरकत है जिन्होंने हिंदुस्तान में कदम रखा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल की ज़ात पर यकीन रखकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा। फिर जब अपने कदमों से इस सरजमीन को रौनक बख्शी तो आपने बिना तफरीक मजहब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दीगर कई मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान में रहकर आपने दीन की खिदमत की, सबको अखलाक का, किरदार का, उसवा हसना का नमूना पेश किया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब ख्वाजा ख्वाजगां हिंदल वली अताए रसूल को हिंदुस्तान की सरजमीन पर यहाँ के दीगर मज़ाहिब के मानने वालों ने, इन लोगों ने जब देखा ख्वाजा ख्वाजगां का अंदाज बड़ा निराला है, ये बड़ी अजीमुशान हस्ती है, ये बड़ी अजीमुल मर्तबत हस्ती है, तो सरकार ख्वाजा ख्वाजगां के किरदार पर आप जानते हैं मेरे और आपके ख्वाजा 40 मुरीदीन के हमरा अजमेर शरीफ हिंदुस्तान तशरीफ लाए। सरकार ख्वाजा ख्वाजगां की वो ज़ाते बाबरकत है, आपके पास कोई हथियार नहीं है, आपके पास कोई जंग का सामान नहीं, आप सिर्फ एक मुसल्ला तस्बीह लोटा लेकर आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए। और फैज़ देखिए, सरकार मदीना ने जब सरकार ख्वाजा ख्वाजगां को हिंदुस्तान की जानिब रवाना फरमाया, आपके माहौल से, आपके किरदार से, आपके अखलाक से, हथियार ना रखने के बावजूद किरदार करबला, किरदार हुसैनी मेरे ख्वाजा ख्वाजगां के उसवा हसना में ऐसे शामिल थी कि एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा क़ित्ता-ए हिंदुस्तान, पूरा मुल्क हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा ख्वाजगां से मुस्तफीज होता रहा। वो लोग जिन्होंने मुखालिफतें की, मेरे ख्वाजा के किरदार को देखने के बाद हथियार छोड़कर कदमों पे गिर के कलमा पढ़ते चले गए, जौक दर जौक इस्लाम को फरोख्त बख्शी। सरकार मेरे ख्वाजा ख्वाजगां ने आपकी ज़ात एक ऐसा मरकज बनी पूरे हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए, बर्रे सगीर हिंदो पाक के मुसलमानों के लिए। आज भी मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इतना ही नहीं, सरकार ख्वाजा ख्वाजगां ने दीन की जब तबलीग फरमाना शुरू की, अखलाक का वो नमूना पेश किया, किरदार का वो अमल लोगों के सामने रखा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब भी लोग ख्वाजा ख्वाजगां को देखते तो ख्वाजा के होकर रह जाते। ख्वाजा गरीब नवाज की दीवानगी इस तरीके से बढ़ती चली गई कि एक वली कामिल ने, एक सरकार ख्वाजा ख्वाजगां ने अपने दम पर आपके अखलाक और किरदार की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से, सरकार शहंशाह बगदाद मीर मीरा पीर शहे जीला पीरों के पीर रोशन ज़मीर सरकार सैयदना हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की दुआओं से, दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआओं से, सरकार ख्वाजा ख्वाजगां के दस्ते मुबारका पर, दस्ते नूरानी पर मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक नहीं दो नहीं 10 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं हज़ारों नहीं लाख नहीं लाखों 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। 90 लाख लोगों ने
ایک دو نہیں، آپ کہاں کہاں میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جلوہ دیکھیں گے۔ اجمیر میں جاؤ غریب نواز کا جلوہ، مہرولی جاؤ خواجہ قطب کے روضے پہ وہاں غریب نواز کا جلوہ، سلوار شریف جاؤ دربار خواجہ فقر میں سرکار غریب نواز کا جلوہ، آپ پاک پٹن چلے جاؤ وہاں پر بھی غریب نواز کا جلوہ، آپ کلیر چلے جاؤ وہاں پر بھی میرے خواجہ کا جلوہ، آپ دہلی دربار نظام الدین چلے جاؤ وہاں بھی میرے خواجہ کا جلوہ، آپ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں جاؤ وہاں بھی معین الدین اجمیری کا جلوہ۔ اتنا ہی نہیں معزز سامعین کرام، آپ دکن کی سرزمین پر سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز کے روزے پر چلے جائے وہاں بھی خواجہ کا جلوہ۔ حتیٰ کہ میں یہ عرض کر دوں معزز سامعین کرام، بنا تفریق سلسلہ قادریت کے دربار میں جو ابھی آج جگمگاتے ہوئے دربار نظر آ رہے ہیں وہاں بھی خواجہ کا جلوہ، چشتیوں کے بیچ بھی خواجہ کا جلوہ، نقشبندیوں کے بیچ بھی خواجہ کا جلوہ، سہروردیوں کے بیچ بھی خواجہ کا جلوہ، قطبیوں کے پاس خواجہ کا جلوہ، فریدیوں کے پاس خواجہ کا جلوہ، صابریوں کے پاس خواجہ کا جلوہ، نظامیوں کے پاس، نصیریوں کے پاس، بندہ نوازیوں کے پاس خواجہ کا جلوہ، رفاعیوں کے پاس خواجہ کا جلوہ، بیابانیوں کے پاس خواجہ کا جلوہ، شاذلیوں کے پاس خواجہ کا جلوہ، مرسیوں کے پاس خواجہ کا جلوہ۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ ذات ہے سرکار خواجہ خواجگاں کی، میں کیا بیان کر سکتا ہوں ایک ذرہ ناچیز، اتنی بڑی ذات بابرکت جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معین الدین جاؤ ہندوستان کو، ہمارے لیے کتنا بڑا احسان۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ ذات بابرکت ہے اس زمانے میں مرکز علم، مرکز شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت کوئی اور نہیں دربار غریب نواز۔ آج بھی ہم سنیوں کا مرکز، ہم صوفیوں کا مرکز، فقیروں کا مرکز، معزز سامعین کرام ہر مذہب کے ماننے والے کا مرکز کوئی اور در نہیں، دربار غریب نواز ہے، دربار غریب نواز ہے۔ معزز سامعین کرام، جب سرکار خواجہ قطب پر جگ قربان، پاک پٹن میں بابا فرید الدین ہے پاک پٹن کی شان، دہلی میں سرکار نظام الدین کی شان، صابر ہے کلیر کی جان، پرجا کا جب یہ عالم ہے تو راجہ کیسا ہوگا، جب خواجہ والے ایسے ہیں تو میرا خواجہ کیسا ہوگا۔ یہ وہ ذات بابرکت کا عرس ہے۔ معزز سامعین کرام، بات پہ بات نکلتی چلی گئی اور میں عرض کرتا رہا، عرض گزار کرتا رہا، جتنی باتیں میں نے آپ تمام کی خدمت میں گوش گزار کی ہے، میں علل اعلان اس ذمہ دار مسند سے، سرکار صابر پاک کی خانقاہ سے، سرکار قطب عالم کی خانقاہ سے میں یہ اعلان کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، کل بھی ہمارا مرکز معین الدین اجمیری کا روضہ تھا، آج بھی ہمارا مرکز دربار غریب نواز ہے، صبح قیامت تک کے لیے ہمارا مرکز غریب نواز کا دربار ہی رہے گا۔ مدتوں کے بعد میرے دل نے خوشی پائی ہے، آج کی رات کئی راتوں کے بعد آئی ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ آپ تمام کو میری جانب سے سرکار خواجہ خواجگاں کا عرس شریف بہت بہت مبارک ہو۔ بے ساختہ معین الدین اجمیری، تیری یاد میں آنسو نکلے جیسے ایک پھول کا دل چیر کے خوشبو نکلے، کم سے کم اتنی محبت تو رہے موت کے بعد، جب آ کے کھولے فرشتے میرا کفن تو میری جگہ تو نکلے۔ معزز سامعین کرام، آخر میں دعا ہے میرے مولا، جن بھائیوں نے اس ویڈیو کو اختتام تک دیکھا، دربار غریب نواز کے حوالے سے معین الدین اجمیری رضی اللہ تبارک مولا تعالیٰ عنہ کی شان سماعت کی ہے، میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین، پہلے تو ان کے لیے دعا ہے کہ اتنے حسین موقع پر، اتنے پیارے موقع پر، اتنے جمیل موقع پر جو دربار غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے روضے پر پہنچے ہیں، میرے مولا ان کے عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے سفر کو آسان فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما، ہند الولیت آئے رسول کے عرس کے صدقے میں سب کے بیڑے کو پار فرما، اور جو جانے سے رہ چکے ہیں، جن کو خواجہ نے نہیں بلایا ہے، مولا میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو سرکار غریب نواز کے روضے پر حاضر ہونا نصیب فرما، ان کے عرس کے فیضان سے ہم سب کو، ہم تمام کو مالا مال فرما۔ اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ کل 6 تاریخ کو بروز اتوار آپ ضرور بضرور میرے خواجہ کا عرس 6 رجب المرجب کو ہے، آپ تمام سے گزارش ہے فاتحہ کریں، انشاءاللہ تعالی سرکار خواجہ خواجگاں کے صدقے میں ہماری دنیا بھی، ہماری آخرت بھی سب کامیاب ہوگی۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ چراغ ہے جو صبح قیامت تک جلتا رہے گا، اس کے بعد بھی اس کی روشنی میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ آخر میں رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا
میں نے جن کے بھی حق میں دعائیں کی ہے الہ العالمین ہم سب کے تمام کے اس چینل کے دیکھنے والوں کے لیے اور اجمیر جو پہنچے ان کے سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرما دے، جائز مقصدوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ہم تمام گنہگاروں کے سر پر غریب نواز کی مہربانی عطا فرما، ہم سب کو بھی دربار غریب نواز میں حاضر ہونے کا موقع و توفیق عنایت فرما۔ میرے مولا سرکار خواجہ خواجگاں کے صدقے میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے انہیں قرضے سے چھٹکارا عطا کر دے، جو روزگار سے لگے ہوئے نہیں ہیں میرے مولا تمام بے روزگاروں کو سرکار ہند الولی عطا رسول کے صدقے میں حلال رزق نصیب فرما، جن کو کاروبار تو نے عطا فرمایا ہے ان کے کام میں کاج میں کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہم سب کے گھروں کے دسترخوانوں پر پنجتن پاک کے ٹکڑے نصیب فرما، سیدہ کائنات کی خیرات عطا فرما، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو جو ہم نے مانگا ہے جو مانگنے سے رہ چکے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں، تمام انبیاء کرام کے صدقے میں، خلفائے راشدین کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، صحابہ کرام کے صدقے میں، الہ العالمین ائمہ اطہار اہل بیت کے صدقے میں، تابعین تبع تابعین اجمعین کے صدقے میں، خصوصاً و خاصتاً میرے مولا سرکار غوث اعظم خواجہ اعظم صابر اعظم قطب عالم کے صدقے میں، شہنشاہ دکن حضور بابا شرف الدین سہروردی سرکار کے صدقے میں، الہ العالمین بالخصوص سرکار اسماعیل شاہ قادری سرکار کے صدقے میں، خصوص بالخصوص میرے مولا حضور سرکار سلطان دکن سیدنا و مرشدنا یوسف شریف الدین رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرما۔ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ، یا قطب یا غوث الاعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درمان دام جست و ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائلم اے آفتاب، قاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر، شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر، قاطر ما جمع کن یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، الہی بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیارہ روشنائی، منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری، آفتاب صابریہ عبد القدس گنگوہی، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔